السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل سوشیالوجی پوائنٹ۔ آج میں آپ کو HEC کی ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ پڑھ کے سناؤں گی۔ یہ اناؤنسمنٹ 2021 میں جولائی کے مہینے میں مختلف اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے پڑھ بھی لی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس اناؤنسمنٹ کی صحیح سے سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ تو ابھی ہم اس اناؤنسمنٹ کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے کام کی کیا بات ہے۔ طلباء اور طالبات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 2 سالہ BA BSc اور MA MSc جیسے غیر مستند ڈگری پروگراموں میں داخلہ لے کر اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ یہ پروگرامز معیار سے متعلقہ خدشات کے پیش نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ 1 یا 2 یونیورسٹیوں نے غیر مستند BA BSc اور MA MSc پروگراموں میں داخلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ اس عمل سے یونیورسٹی کو مالی فائدہ تو ہوگا، لیکن یہ طلباء کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ منسوخ شدہ ڈگریاں طلباء کے لیے مزید تعلیم یا روزگار کے حصول کے لیے معاون ثابت نہیں ہوں گی۔ 2 سالہ BA BSc اور MA MSc پروگرامز کو ختم کرنے اور انہیں 4 سالہ جامع ڈگری پروگرام سے تبدیل کرنے کا فیصلہ 2004 میں کیا گیا تھا۔ تاہم یونیورسٹیوں کو منتقلی کے دورانیے میں دونوں نظام جاری رکھنے کی اجازت تھی۔ 2011 میں BA BSc ڈگری کے متبادل کے طور پر ایسوسیٹ ڈگری یعنی AD کا اعلان کیا گیا تھا۔ AD 14 سالہ تعلیم کے مساوی ہے اور گریجویٹس کو داخلہ دینے والی یونیورسٹی کی شرائط پوری کرنے کے بعد متعلقہ BS پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں داخلے کا اہل بناتی ہے۔ 2016 میں منتقلی کا دورانیہ ختم ہوا اور 31 دسمبر 2018 کو BA BSc اور 31 دسمبر 2020 کو MA MSc میں داخلے بند کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ BA BSc کے آخری امتحانات کا انعقاد 2020 میں ہوگا اور MA MSc کے آخری بیچ کا داخلہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے ہوگا۔ ان فیصلوں کی تصدیق 2017 اور دوبارہ 2018، 2019 اور 2020 میں ہوئی۔ تاہم کرونا وائرس کے باعث درپیش رکاوٹ کے سبب درجہ ذیل لچک کی اجازت دی گئی تھی۔ یونیورسٹیز کو BA BSc کے امتحانات مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کا اعزازی دورانیہ 31 مارچ 2021 تک دیا گیا تھا۔ اسی طرح MA MSc کی آخری جماعت کے داخلوں کی ڈیڈ لائن میں بھی 31 مارچ 2021 تک توسیع کی گئی تھی تاکہ BA BSc کی آخری جماعت کے طلباء داخلے کے لیے درخواست دے سکیں۔ اس کے علاوہ BA BSc ڈگری کے حامل طلباء کو ایک اضافی سیمسٹر یا یونیورسٹی کی طرف سے لازم کردہ لوازمات کی تکمیل کے بعد BS پروگرام کے تیسرے سال یا 5ویں سیمسٹر میں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ MA MSc پروگرام کی آخری تاریخ گزر جانے کے بعد طالب علم BS پروگرام کے تیسرے سال جو کہ 5واں سیمسٹر ہے میں داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، جو کہ کہیں زیادہ بہتر انتخاب ہے۔ فریش طلباء براہ راست 4 سالہ ڈگری پروگرام میں یا پرانے BA BSc پروگراموں کی بجائے منظور شدہ کیمپسز اور کانسٹیٹیوئنٹ یا الحاق شدہ کالجوں کے ذریعے کروائے جانے والے 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ غیر قانونی اور بند کر دیے جانے والے پروگراموں میں داخلہ لینے کی صورت میں طلباء کو اس اقدام کے تمام خطرات، اخراجات اور اس سے وابستہ نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن 31 دسمبر 2018 کے بعد روایتی BA BSc اور 31 مارچ 2021 کے بعد MA MSc پروگرامز کی روایتی ڈگریوں میں داخلہ لینے والے طلباء کی ڈگریوں کی تصدیق نہیں کرے گا۔ آئیں اب ہم اس اناؤنسمنٹ کے مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شروع سے ہمارے ملک میں 2 سالہ BA BSc اور MA MSc پروگرامز چلے آ رہے تھے۔ ہمارے بڑوں نے اپنی گریجویشن بھی 2 سال میں کمپلیٹ کر لی تھی اور ان کا ماسٹرز بھی 2 سال میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا تھا، لیکن اب HEC نے ان دونوں پروگرامز کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دونوں ڈگریز اب سے انویلڈ ہیں۔
اور اگر اب کوئی ادارہ یا یونیورسٹی 2 سال کا BA اور 2 سال کا MA آفر کر بھی رہا ہے تو وہ ہرگز ویلڈ ڈگری نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کسی بھی 2 سالہ BA BSc یا MA MSc پروگرام میں داخلہ لیا تو نہ آپ کی ڈگری مانی جائے گی، نہ اس جعلی ڈگری پر آپ کو کوئی نوکری ملے گی، اور اگر آپ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے تو اس جعلی ڈگری کے بیس پر آپ کو آگے کہیں ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا۔ الٹا آپ کا وہ وقت بھی ضائع ہوگا جو آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے میں لگائیں گے، آپ کا وہ پیسہ بھی ضائع ہوگا جو آپ نے اس جعلی ڈگری کے لیے فیس کی صورت میں سبمٹ کروایا ہوگا، اور آپ کی وہ ساری محنت اور پڑھائی بھی بیکار چلی جائے گی جو آپ اس جعلی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اس سے صرف اس یونیورسٹی یا ادارے کو فائدہ ہوگا جو آپ کو ایک جعلی ڈگری کے جال میں پھنسا کر آپ سے فیس کے نام پر پیسے ہتھیا لے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 2 سالہ BA BSc اور MA MSc ختم ہو گئے ہیں تو ان کے آلٹرنیٹیو میں کون سے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں؟ یعنی اب ویلڈ پروگرامز کون کون سے ہیں جن میں طلباء ایڈمیشنز لے سکتے ہیں؟ ویلڈ پروگرامز میں سب سے پہلے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے۔ یہ 14 ایئرز آف ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرانے BA BSc کے جیسا ہے۔ پرانے BA BSc کے ناموں کو اب آپ بالکل بھول جائیں۔ اب اگر آپ نے 14 ایئرز کوالیفیکیشن لینی بھی ہے تو اچھی طرح تسلی کر لیں کہ جس ادارے میں آپ داخلہ لینے جا رہے ہیں اس نے اپنے پراسپیکٹس میں اس 14 ایئرز آف ایجوکیشن کو نام کیا دیا ہے۔ اگر پراسپیکٹس میں BA BSc لکھا ہے تو ہرگز ایڈمیشن نہ لیں، یہ جعلی ڈگری ہے۔ اور اگر ایسوسیٹ ڈگری پروگرام لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ ڈگری ویلڈ ہے، آپ آرام سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ بس نام کا ہی تو فرق ہے، ایک ادارہ اسے ایسوسیٹ ڈگری کہہ رہا ہے، دوسرا ادارہ اسی چیز کو BA BSc کہہ رہا ہے، تو بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جی نہیں، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، فرق بالکل پڑتا ہے۔ فرق صرف ناموں میں نہیں ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس نئے ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کے سبجیکٹس اور کانٹینٹس بھی پرانے BA BSc سے بالکل مختلف رکھے ہیں اور نام بھی بالکل مختلف رکھے ہیں تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ دھوکہ نہ کھانے پائے۔ ایسوسیٹ ڈگری کرنے کے بعد اگر آپ نے آگے پڑھنا ہے تو آپ 16 ایئرز آف کوالیفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پرانا BA BSc کیونکہ اب انویلڈ ہے اور آپ نے کسی ادارے کے دھوکے میں آ کر اس منسوخ شدہ BA BSc پروگرام میں داخلہ لے لیا تو پھر اس سے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ نے اپنا انٹرمیڈیٹ ختم کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ 4 ایئرز BS پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے۔ 4 ایئرز BS پروگرام ایک اور ویلڈ ڈگری ہے جس میں آپ بنا کسی خوف یا پریشانی کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں 4 سال مسلسل ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکتا تو آپ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں داخلہ لے لیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایسوسیٹ ڈگری ہوگی تو آپ آئندہ بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے، چاہے آپ کی ایجوکیشن میں گیپ آ جائے، مثلاً 2 یا 4 سال کے لیے آپ کو ایجوکیشن چھوڑنی بھی پڑ جائے تو بھی آپ ایسوسیٹ ڈگری کے ذریعے آگے ایڈمیشن لے سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ نے 1 گو میں اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹلی 4 ایئرز BS پروگرام میں داخلہ لیں، کیونکہ یہ 16 ایئرز کوالیفیکیشن ہے اور پرانے MA MSc کے ایکویلنٹ ڈگری ہے۔ اس لیے آپ کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 4 سال BS ڈگری پروگرام میں پڑھوں اور پھر بھی صرف گریجویشن کی ڈگری مجھے ملے گی۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو 16 ایئرز کوالیفیکیشن ہی ملے گی جسے پرانے لوگ ماسٹرز کہتے تھے، لیکن پرانا MA MSc اب HEC نے ختم کر دیا۔ تو اگر آپ نے ایسوسیٹ ڈگری لے لی ہے تو آگے ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کے لیے BS 4 ایئرز پروگرام کو جوائن کریں۔ آپ کو BS اب شروع سے نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو اس کے تیسرے سال یا 5ویں سیمسٹر میں داخلہ ملے گا، یعنی پہلے 2 سال ایسوسیٹ ڈگری کے تھے اور اب آگے 2 سال BS ڈگری میں لگیں گے، تو بس آپ کی 16 سالہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ انٹر کرنے کے بعد صرف 2 سال کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں
تو BA/BSc کے نام والی ڈگری میں داخلہ نہیں لینا بلکہ ایسوسیٹ ڈگری کے نام والے پروگرام میں داخلہ لینا ہے۔ اور جب ایسوسیٹ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آگے اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو بھی MA/MSc والی ڈگری کے کسی پروگرام میں داخلہ نہیں لینا بلکہ 4 ایئرس BS پروگرام کے 5ویں سیمسٹر میں داخلہ لینا ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی اس کے تیسرے سال میں انٹر کرا دے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ BA/BSc اور MA/MSc کے نام سے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ سب جعلی اور انویلڈ ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی داخلہ لیں گے تو آپ کا صرف نقصان ہی ہوگا، آپ کا ٹائم، محنت اور پیسے سب برباد ہو جائیں گے۔ صرف 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری اور 4 سالہ BS ڈگریز ویلڈ ہیں۔ ان میں سے جس میں آپ کا دل چاہے ایڈمیشن لیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ I'll see you guys in my next video. خدا حافظ.